حضور کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے دل میں اس کے لیے بڑی قدر ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے اٹھ کے جاؤ اسے بتا کے آؤ، اسے بتا۔ اور مشکات میں یہ لفظ موجود ہے جس سے محبت کرو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی محبت کرے تو بھی محبت کر، محبت ہی محبت ہو جائے دنیا میں، پیار ہی پیار ہو جائے، لہجوں کے اندر شائستگی آ جائے، ہر طرف موسم بہار کا ہو، ہر طرف بات خوشبو کی پھیلے، تلخیاں چھوڑ دیں، ناراضگیاں چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں محبت ہو جائے نا، محبت ہو جائے تو وہ اس طرح کا روپ دھار لیتی ہے کہ کچھ چیزیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ کے لیتے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا لہجہ اتنا شاندار ہوتا ہے، وفادار اتنے ہوتے ہیں، پیار اتنا کرتے ہیں، انہیں مانگنا پڑتا ہی نہیں، وہ خود بخود سارا کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ذاتی فائدے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ کسی مقام پر بھی محبت نہیں کر پاتے۔ متکبر آدمی میں محبت نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی تکبر ہوتا ہے، وہ تکبر علم کا ہو، وہ معاذ اللہ تقوی کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے کا تکبر ہو۔ جتنے تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں کبھی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، سب سے بڑے تو وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں محبت کے قابل ہوں، مجھ سے محبت کرو۔ ان کا خیال ہوتا ہے میں تعظیم کے قابل ہوں، میری تعظیم کرو، میں اعزاز کے قابل ہوں، مجھے اعزاز دو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چونکہ خود محبت کرتے نہیں، لہذا محبت کا فروغ بھی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث حضرت، ایک جگہ پہ خطاب کر رہے تھے تو خطاب کرتے کرتے فرمانے لگے فقیر کے سینکڑوں شاگرد ہیں، چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا۔ میں ابھی تک اس مزاج کا شکار نہیں ہوا کہ ایک آدمی جوتا لے کے چلے اور ایک میرا تھیلا اٹھا کر کے چلے۔ میں پیار کرتا ہوں، مجھے محبت آتی ہے، میرے لہجے کے اندر دوسروں کے حق میں اچھے جذبات۔ میرے عزیزو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غرور آ جائے معاذ اللہ، یہ محبت نہیں کرنے دیتا۔ جب ہم محبت کریں گے، جب ہم پیار کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں شاید لوگوں کو مالی امداد کی زیادہ ضرورت ہے، ہماری یہ رائے بن گئی ہے کہ شاید لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ شاید سڑکیں ہی زیادہ مضبوط بن جائیں اور انڈسٹری ہی زیادہ لگ جائے تو مسائل کا حل ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں کہ لوگوں کو مالی تعاون سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ آپ غریب آدمی کو بھلے روٹی نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ اونچے منصب والے ہیں، آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ اسے عزت دینی شروع کریں، آپ اس سے پیار کرنا شروع کریں، آپ اس کا اعزاز کرنا شروع کریں، آپ کبھی کبھی اسے ساتھ بٹھانا شروع کریں، آپ کریں اس غریب آدمی کے ساتھ یہ اعزاز والا کام کہ جب میلاد کی بزم ہو تو کم از کم اس بزرگ کو، اس نے سارا سال فجر کی اذان پڑھی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیا ہے پر ہے غریب، آپ اس کی صدارت رکھیں محفل میلاد کو، آپ ڈالیں اس کے گلے میں پھول اور بٹھائیں اس کو اسٹیج پر، آپ کریں محبتوں کا فروغ، آپ یہ کام کریں۔ لیکن کیا کریں دینی ماحول میں بھی جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ ہوتی ہے، یہاں بھی ان لوگوں کو سارا اعزاز اور پروٹوکول دے دیا جاتا ہے جن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید مالی گنجائش زیادہ رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کی۔ ایک بزرگ تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں،
تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے. کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا, انہوں نے نا تعریف کر دی, کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے, بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے نا بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی. تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے, لیکن خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے. یہ ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں, آپ نے زبردستی کھانا پکوایا, کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے, آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے. تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے, جو بہو بن کے آئی ہے, وہ کسی غریب گھر سے ہے, غریب رشتہ داروں سے. تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے, ساس کی بھی, سسر کی بھی, دیور کی بھی, جیٹھ کی بھی, سب کی, لیکن آج تک کسی نے یہ 2 جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا. آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے, تو کچھ نہ عجیب سی اپنائیت. یار کسی کی بیٹی ہے نا وہ بھی, جو ہمارے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہے کہ 2 لفظ شاباشی کے ہو جائیں. کیا بات, اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا. وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے 2 جملوں نہیں, میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے. نہیں کرتے ہم پیار, نہیں دیتے ہم محبت, نہیں ہمارے لہجے سے ترشروئی دور ہوتی. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے, کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے. ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے نا, ہم نے فروغ محبت کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے, ہم نے تلخی نہیں کرنی. وہ دیکھیں نا, ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے, تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے, تو دیکھ کے نہیں چلتا, تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے. وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے, اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی. یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی, کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں. لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں, تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا, ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی, میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں, میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے, آپ پریشان نہ ہو, اللہ خیر کرے گا. یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی, لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے. فروغ اور ملت کے جوانوں, ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو, 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو, ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو, ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں, بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے. ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو, وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو, والد کی بات سنو. ہم نا مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں, سارے ہمارا اعزاز کریں. خادم بن کے جینا شروع کرو, ڈیوٹی کرنی شروع کرو, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, پھر بیوی بچوں کی, دوست احباب کی, رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو. محبتوں کو فروغ دو, پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے. حدیث پاک سنو, دل ٹھنڈا ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے, ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے, میں اور آپ سے ناراض. حضور نہیں آپ, میں تو کب محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات, یا رسول اللہ کیجئے. تو سیدہ فرماتی ہیں محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم, پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو. جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا, میری روح کی پرواز کیا تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے, اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے. اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ
زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو رب رسول سے، پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک روحاں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرایت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار، صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔
ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے. تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا. حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں. اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے. محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات. اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا. ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں. امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے. شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو. حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے. تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو. حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات، وارفتگی. میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں. یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی. خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی. ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات. یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے. تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا. تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول. کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے. تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہ دیا بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن. سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی. والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم امام حسین دی نیاز پکاواں.
ایسا نہیں ہے کہ وہ چلو جو چیز بھی مل گئی. حضور کی اولاد پاک کے نام پہ کچھ دینا ہے نا تو کہا جو زیادہ اچھے ہیں نا، جو زیادہ صحیح پکے تھے. یہ نہیں فرمایا وہ میرے بچے کھائیں گے ان کو دینے ہیں، فرمایا نہیں، وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر اصالِ ثواب کے لیے پکائیں. وہ دوستو، یہ شوق جب طبیعتوں میں ہوتا ہے، یہ ذوق جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں دیا، خدا را نکل آؤ آج کے دور کے کیمروں کے اندر سے باہر نکلو، لہجوں کو پیار والا کرو، تھوڑی دیر کے لیے انا کو قربان کرو، نکل آؤ ان ساری چیزوں سے. وہ جو خود سے اپنے اپنے پروٹوکول بنا لی ہے ان سے باہر آؤ. لہجہ محبت والا، بولنا محبت والا، آنا جانا محبت والا، کوئی کسی پر ہمارا وجود بوجھ نہ بنے، ہم کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے انداز سے کبھی کوئی لوگ، بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو اتنا ستائے کہ وہ آدمی کہے یار تو نے بڑی تکلیف دی ہے، میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں سامنے والے نے نظر جھکائی، بول نہیں سکا، وہ تیری نفرت کا شکار تو ہوا ہے. پر یاد رکھنا جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں. نفرتوں کو فروغ نہ دو. اور پھر ایک تو خود لہجہ نہیں ہوتا پیار کا، ایک دوسروں کو بھی جب بھی سبق پڑھاتے ہیں نا نفرت کا ہی پڑھاتے ہیں بعض لوگ، الا ماشاء کوتاہیاں بیان کرتے ہیں. یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو بات کر کے چھوٹا سا جملہ کہہ کے رخصت ہو گئے اور انہوں نے 24 گھنٹے اکٹھے رہنا تھا، ان کی زندگی کو دوزخ بنا دیا. یہ جو بھائیوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں، لڑائی، ان کو پتا ہے کہ تو دو جملے کہہ کے بھائی کے خلاف تو رخصت ہو گیا اور پیچھے ان لوگوں نے اکٹھے رہنا تو تکلیف آ گئی. میں ایک فیکٹری میں ایک دفعہ موجود تھا، میرے ایک دوست ہیں اس فیکٹری کے آنر، تو ان کے جو زیادہ بہترین کاریگر تھا اس کے بارے میں ایک آدمی کانوں میں بات کر رہا تھا اور کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا ابھی مجھے تحقیق نہیں پوری، مجھے شک ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گا. تو وہ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو پوری تحقیق پا میں نام ہی کر جیڑی آگ تو لائی ہے ٹھیک ٹھاک لگ گئی ہے، یہ وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے کام لے رہا ہے، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو صرف اس مالک کے سامنے گڈ بک میں آنے کے لیے باقیوں کا نقصان کر رہا ہے، تھوڑے سے نفع کے لیے آگ لگا رہا ہے ماحول کے اندر، اپنی ذاتی قربت بڑھانے کے لیے نفرتوں کو فروغ دے رہا ہے. کبھی یہ کام نہ کریں، یہ کام ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، یہ کام نیچ لوگ کرتے ہیں، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے ماحول کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. خدا را فروغ محبت، بخاری شریف میں حدیث ہے، پر یہ ان حدیث کا ذرا انداز تو دیکھیں کتنا انوکھا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ کریم فرمانے لگے تو اپنی تیاری بتا قیامت کے لیے، اس کی تیاری سنو، تیاری سنو، ساری عمر دی کمائی سنو، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ نفلی روزے رکھے. پھر تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میری تیاری یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، میری تیاری محبت ہے، میری تیاری عشق ہے، میری تیاری وفا ہے، میری تیاری تیرا شوق ہے، میری تیاری تیری یاد میں تڑپنا ہے، میری تیاری صبح و شام تیرا ذکر کرنا. یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت. حضور نے ہر عبادت کا ثواب بیان کیا. اس نے جب محبت کی بات کی تو یہاں والا کیا ثواب بیان کیا؟ تیری تیاری کی ہے کیا ہے آخرت کے لیے؟ اس نے کہا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے سن پھر قیامت میں ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی عبادات پر ثواب ملے گا اور محبت رسول پر رب رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ ملے گا محبت پر. یہ بخاری ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بندہ تو چلا گیا اور خوش گیا، موقع بڑا اچھا تھا، میں نے فوراً بات کر دی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں.
फारूक आजम से भी करता हूं, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। थोड़ा सा मोहब्बत का फरोग करें, अपने लहजों से नफरतों को दूर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।